السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في وحدانيته والواحد في فردانيته والعالي في صفاته والمتميز في أفعاله والمتعالي في معبوديته الذي خلق الأشياء من العدم ولا يبلغه بعد الهمم أفضل من غير أمد وواحد لا بعدد وقائم لا بعدد وقائم الله بعمد ودائم الله بعبد قادر بلا نظير خالق بلا وزير والمتجلي بخلقه بآثاره والظاهر في قلوبه باعتباره وجعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا لأحبائه ومحلا لامتحانه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين وهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تمام کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے اشکوں کو جناب زہرا کے رومال میں جگہ دینے کے لیے، امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیں. عزیزان محترم، عشرے کا عنوان آپ کے سامنے ہے اور اس موقع پر اسی اسلام پورہ میں کئی مقامات پہ مجالس ادا ہو رہی ہیں کہ الحمدللہ عزاداران امام حسین ہر جگہ پہ حاضری دے رہے ہیں اور جناب سیدہ کی خوشنودی کا سبب بن رہے ہیں. اور یہ باعث فخر ہے اور باعث افتخار ہے کہ عزاداران امام حسین علیہ السلام اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے عزاداریوں میں، ماتمداریوں میں شرکت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ حسین کی ماں زہرا راضی ہو جائے. میری دعا ہے پروردگار عالم آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ کو اگلے سال سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے. عزیزان محترم، حقیقت قرآن ناطق اور حقیقت قرآن صامت کے موضوع پر آج چوتھی مجلس ہے. جو حضرات مستقل آ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اسی عنوان اور معنون پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان زندگیوں کو خاتمہ ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے لیکن آل محمد کے فضائل کی ابتدا کی پہلی منزل کو نہیں دیکھ سکتا. کچھ محبت میں اور کچھ نفرت میں. کچھ محبت میں جتنا بیان کرے الف کی ابتدا کو نہیں جا سکتا، اور کچھ منکر ہو کے بھی
آل محمد کے فضائل کو نہیں دیکھ سکتا، ایک محبت میں اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، ایک دشمنی ہے۔ فضائل آل محمد کے ہیں مثل آفتاب روشن اور تابناک ہے، جس طرح سورج اپنی تمام تر بادلوں کے باوجود بادل بھی آ جائیں تب بھی اس کی روشنی زمین تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح سے دنیا جتنے فضائل کو چھپائے اس کے باوجود علی کے فضائل کائنات پہ عالم میں چھائے ہوئے ہیں، کوئی فضیلت علی سے بچ نہیں سکتا۔ یہ تو میرے مولا امیر المومنین کی فضیلت ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس عالم میں جو بھی معرض وجود میں آیا، اور یہ ایک عجیب جملہ ہے جس میں مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ جو بھی دنیا میں چیز بنتی ہے اس پہ اس کا میڈ لکھا جاتا ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان یو ایس اے، میڈ ان امریکہ، ہر چیز پہ میڈ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ علی سیرہ فرماتے ہیں کہاں تک علی سے بچ کے جاؤ گے؟ علی سے بچنا چاہتے ہو بچو، کہاں تک بچ کے جاؤ گے؟ بے صورت لم یزلی مکتوب ہس بر ہر صورت دو علی، کہتے ہیں علی سے کہاں تک بچو گے؟ اللہ نے ہر چہرے پہ 2 مرتبہ علی لکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ عین ہے، یہ لام ہے، اور یہ ہے، ادھر سے آ جائے یہ عین، پھر لام، پھر یہ، ادھر سے بھی علی، ادھر سے بھی علی، دیکھو علی سے، سونگو علی سے، بولو علی سے، پھر علی کا نام اچھا نہ لگے اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ اور یہ تو میں نے عرض کیا ہے جو جہاں کا میڈ ہو وہاں پہ لکھا جاتا ہے میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، میڈ ان چین، میڈ ان یو ایس اے، کوئی کہیں کا بھی ہو ہم میڈ ان علی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار فرماتے نحن صنائع اللہ والخلق بعد ذالک صنائعنا، ہم اس کی مخلوق ہیں، باقی کائنات میں جو ہے وہ ید اللہ کی مخلوق ہے۔ اب چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، حدیث میں نے پڑھی ہے اور حدیث کا ترجمہ مولا رسول اللہ ہمیشہ فضائل بیان کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، مجمع کو سرچ کرتے تھے، چہروں کو، کس کو برا لگ رہا ہے، کس کو اچھا لگ رہا ہے، چہروں کو سرچ کرنے کے بعد پھر فضائل بیان کرتے تھے۔ اور اگر سرچ نہ کرتے ہوتے تو غدیر خم میں یا ایھا الرسول کا آنا دلیل ہے کہ اللہ جو یہ کہہ رہا۔ عجیب بات ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے انجینئر، پروفیسر، ہمیشہ اس کو کہیں میرے محبوب، پروفیسر کو آپ بلائیں میرے محبوب آ جا، میرے دل عزیز آ جا، میرے بھائی آ جا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ جا، لیکن ایک مرتبہ اس کو کہے پروفیسر ادھر آ، وجہ نہیں فرما رہے، پروفیسر ادھر آ، یہ کیا دلیل ہے کہ اس جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اس کام کی ادائیگی مقرون ہے۔ اگر اس کام کی ادائیگی مطلوب ہے تو اس کو بھائی اس کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے جو اس کا عہدہ ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ لیکن جب غدیر خم کا میدان آیا تو اب یہ سارے القابات گئے، اب یا ایھا الرسول، اے پہنچانے والے، پہنچا دے جو تجھ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ اب یہ نہیں کہا وَإِلَّمْ تُبَلِّغْ، اگر تو نے نہیں پہنچایا، نہیں، اگر تو نے کر کے نہیں دکھایا وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو میرا رسول ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، تو میرا رسول ہی نہیں ہے، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جملہ اللہ نے کہا کہ تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، آخر میں جو جملہ ہے اللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے چہروں کی فکر نہ کر،
جلنے والے کو جلنے دے، سڑنے والے کو سڑنے دے، تپنے والے کو تپنے دے، بہکنے والے کو بہکنے دے۔ منکروں کا انکار اور زیادہ ہو جائے گا، جاہلوں کی جہالت اور زیادہ ہو جائے گی۔ آج تو علی کا ذکر کر دے، توجہ ہے، آج تو علی کا ذکر کر دے، آج چہروں کو سرچ نہ کر، آج چہروں کا نہ پڑھ۔ تو عزیزوں، رسول اکرم بھی پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ تو میری طرف ہوتا ہے لیکن میرا سب کی طرف ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کس کے چہرے پہ ہوائیاں اور کس کے چہرے پہ جنت کی ہوائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کس کے چہرے پہ ہوائیاں ہیں اور کس کے چہرے پہ جنت کی ہوائیں ہیں، کس کے چہرے پہ نحوست ہے، کس کے چہرے پہ مبارکت ہے، کون جل رہا ہے، کون خوش ہو رہا ہے، سب نظر آتا ہے سامنے۔ تو وہاں یہ جملہ مولا کا فرمان ہے، یا علی تیرے چاہنے والے سونا ہوں گے، تیرے انکار کرنے والے بھی سونا ہوں گے۔ تو مولا نے جو علامتیں بتائی ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب جس کے چہرے پہ نحوست کا اظہار ہوتا ہے، ان علامتوں میں سے ایک علامت اس کے چہرے پہ نظر آ جاتی ہے۔ یہ تو بہرحال دعویٰ بلا دلیل تو مانے ہوتا ہے، تو دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں، دعویٰ بالدلیل ہے، دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ تو پہنچاتے لوگوں کی فکر نہ کر، رسول بھی چہرے دیکھتے تھے، ہم بھی دیکھتے ہیں، فرق یہ ہے ڈر رسول کو بھی لگتا تھا، ڈر ہمیں بھی لگتا ہے۔ میرے پاس بھی اتنے کاغذ ہیں، کیا فائدہ، کیا رکھا ہے اس میں، تو رسول کو ڈر لگتا تھا کافروں سے، منافقوں سے، جو اس زمانے میں ہوتے تھے، جن کی شان میں عظیم ترین سورہ منافقون نازل۔ توجہ فرما رہے ہیں، رسول کو ڈر لگتا تھا ان سے، ہمیں ڈر لگتا ہے مومنین سے۔ اس زمانے میں منافق اعتراض کرتے تھے، آج مومن اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ جانے جو علی پہ اعتراض کرے، رسول نے کیا جملہ کہا ہے، من شک فی علی فقد کفر۔ یہ جملہ نہیں کہا جو علی کا انکار کرے وہ کافر۔ اللہ اکبر، جو علی کے آئے، اب موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، یہاں تک توحید کے بعد، قرآن کی جو ایک آیت پہ شک کرے، نہیں، قرآن کی ایک آیت پہ، قرآن صامت کی ایک آیت پہ کوئی شک کرے، یہ قرآن کی نہیں ہے، تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، سارے افراد تشریف فرما ہے، سورہ بقرہ کی فلاں آیت قرآن کی نہیں تو مسلمان نہیں رہتا، سورہ آل عمران کی فلاں آیت قرآن کی نہیں لگتی، مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کی 6000 جتنی بھی آیتیں ہیں، ایک آیت پہ کوئی شک کرے، دائرہ اسلام سے خارج، شک کرے، انکار کرنے کی تو دور کی منزل ہے، شک کرے، اللہ اکبر، کہاں بیٹھے مجھے نہیں معلوم، البتہ اتنی مجھے داد مل چکی ہے آل محمد کے فضائل پڑھنے میں، اب داد کی اتنی حسرت نہیں رہی، لیکن مجلس جب میں پڑھتا ہوں فقط ایک نیت ہے، منبر پہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کی ماں زہرا راضی ہو جائے، اور آپ بھی یہ سوچ کے، یہ عقیدہ رکھ کے سنا کریں کہ حسین کی ماں زہرا راضی ہو جائے۔ بے شک آپ داد دیں یا نہ دیں، مجھے آپ نے داد نہیں دینی، داد ذکر علی پہ دینی ہے، داد میرے مولا کو دینی ہے، سبحان اللہ مجھے نہیں کہنا، علی کے ذکر پہ کہنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، جنت میں اس کا ایک گھر بن جاتا ہے۔ اب ذرا علی کے فضائل میں اپنے گھروں کا حساب تو کر کے دیکھو۔ توجہ ہے، تو جو قرآن کی ایک آیت پہ شک کرے، سورہ آل عمران قرآن کی آیت نہیں، دائرہ اسلام، شک کرے، انکار کرنے والا تو مرتد، جو شک کرے وہ ہے کافر۔ قرآن صامت کی ایک آیت پہ شک کرے، مجھے اس آیت پہ شک ہے، دائرہ اسلام سے خارج،
تو رسول نے قرآن ناطق کے لیے بھی کہا من شک فی علی، جو علی کی ایک فضیلت پہ شک کرے، سب پہ نہیں۔ سب کے شک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ من کن تو مولا کیا ہے، یہ ضربت علی کیا ہے، یہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کیا ہے، یہ علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کیا ہے۔ جو ایک آیت پہ شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، جو قرآن ناطق کی ایک فضیلت پہ شک کرے وہ دائرہ ایمان سے خارج۔ مل کے ہمارے جو ایک آیت پہ شک کرے انہیں وہی دائرہ اسلام سے خارج۔ جو ایک آیت پہ شک کرے، مجھے یہ آیت جو ہے مشکوک لگتی ہے، وہ خود مشکوک۔ اللہ اکبر، جو ایک آیت پہ شک کرے وہ خود مشکوک، جو ایک فضیلت پہ شک کرے نہیں۔ جو مانتے ہیں قرآن صامت کے لیے کم از کم وہی مانے قرآن ناطق کے لیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، قرآن کہہ رہا ہے جب میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافروں کے چہرے سے منکر کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے واضح میں کیا آیت پڑھوں آپ کے سامنے؟ جب وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے کافر کے چہرے سے منکر کا ظہور ہوتا ہے۔ منکر چھپا دل میں ہے، آیت آتی ہے تو ظاہر ہوتا ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ منکر چھپا دل میں ہے، آیت پڑھی اظہار ہو گیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، منکر تو ظاہر نہیں ہوتا۔ سورہ رحمان پڑھتا بھی منکر ہے۔ منکروں کو پڑھتے دیکھا، بڑے بڑوں کو دیکھا، طنزوں میں پڑھتے دیکھا، لہنوں میں پڑھتے دیکھا، اظہار نہیں دیکھا۔ اے اللہ بتائیے کون سی آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے کافر کا منکر ظاہر ہوتا ہے؟ کیا رسول نے کہہ دیا جب علی کا ذکر ہو جس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ جائے سمجھ لو کافر کا اظہار ہوا ہے۔ آگے آ جائے تو زیادہ لطف آئے گا۔ ملتا ہے جب مولا کا ذکر ہوتا ہے نا تو فرشتے دائرہ بنا لیتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی، کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ایک جگہ علی کے ذکر کی محفل تھی، وہاں پہ کھڑے تھے۔ تو سارے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی لے چلو، تو کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، ذکر تو ختم ہو گیا۔ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں اس جگہ کو چوم لے جہاں پہ علی کا ذکر ہوا۔ اللہ اکبر، فرما رہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب میری بینات آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک آیت کا جو انکار کرے، ایک آیت کا شک کرے، انکار نہیں، ان شک کرنے والا ہے کافر۔ من شک فی علی فقد کفر، جس نے علی کی ایک فضیلت میں شک کیا وہ ہے کافر، اور جو انکار کرے وہ ہے منافق۔ کافر کی توبہ قبول، منافق کے لیے رسول بھی استغفار کرے قبول نہیں۔ اللہ اکبر، منافق کے لیے کیا ہے؟ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ میرے حبیب تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، چاہے 70 مرتبہ استغفار کر، اللہ تیری استغفار کو ان کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ استغفار کرنے والا ہو رسول جیسا، تو اگر منافق کے لیے رسول 70 مرتبہ کہے اللہ بخش دے تو اللہ نہیں بخشتا۔ جو انکار کرے وہ ہے منافق، جو شک کرے وہ ہے کافر،
مصداق آئے قرآن صامت اور قرآن ناطق کا، جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، جو ایک آیت کا انکار کرے وہ ہے کافر۔ جو قرآن صامت کی ایک آیت کا منکر تو اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر۔ تو قرآن ناطق پہ جو شک کرے، قرآن ناطق کی ایک فضیلت پہ شک کرے، اس کے شک پہ شک کرنے والا کافر۔ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے کس کو؟ حضرت آدم کو تعظیم، قبلہ ہے جیسے خانہ کعبہ قبلہ، ایسے حضرت آدم قبلہ بنے، سجدہ نہیں کیا۔ آج کافر ہوا نا، یا پہلے کافر تھا؟ سجدہ تو آج نہیں کیا۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا صرت من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا، لیکن آیت کے تیور بتا رہے کان من الکافرین، کافر تھا۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم مجھے آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا تو آج کافر ہو گیا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا کان من الکافرین، شیطان کی فکر نہ کرو، وہ کافروں میں سے تھا۔ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کہہ رہا کافر تھا۔ زمین میں اس نے کتنے ہزار سال عبادت کی، قوم نصران سے لڑا، جہاد بھی کیا، روزے بھی رکھے، طواف بھی کیا، وہاں پہ قوم کو ختم کر کے پہلے آسمان پہ گیا، عبادت کرتا رہا۔ جتنی آپ کی عمریں ہیں نا، اتنا اس کا ایک ایک سجدہ ہوتا تھا، 70 سال کا ایک ایک سجدہ۔ پہلے آسمان میں عبادت کی، دوسرے آسمان والوں نے کہا خدایا ہمارے پاس بھی بھیج دے، آگے چلا گیا، وہاں عبادت کی، تیسروں نے کہا ہمارے پاس بھیج دے، تو عبادت کرتا رہا، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے۔ آج انکار کیا، اللہ کہتا کانا من الکافرین، یہ تو پہلے سے کافر تھا۔ اب اللہ جانے میں اس سے زیادہ باتیں کر کے کیا بتاؤں آپ کو۔ انکار آج کیا، اللہ کہہ رہا کافر پہلے سے تھا۔ خدایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ انکار آج کیا، آج سجدہ نہیں کیا، کہ آج کافر ہوا، آج کے دن کافر ہوا، جیسے کہ کہا آج کے دن دین مکمل ہوا۔ اللہ اکبر، وہاں یہ کہہ رہا آج کے دن دین مکمل ہوا، آج کے دن میں راضی ہوا، کہنا چاہیے تھا آج کے دن میں ناراض ہوا، آج کے دن تو کافر ہوا، کہا نہیں کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ سجدہ کر رہا تھا کافر، روزے رکھ رہا تھا لیکن کافر، حج کر رہا تھا لیکن کافر، زکاتیں دے رہا تھا لیکن کافر، جہاد کر رہا تھا لیکن کافر۔ اے اللہ یہ کیوں؟ کہا جو آج ولی کی ولایت پر شک کرے وہ آج نہیں پہلے سے کافر ہوتا ہے۔ جو آج ولی کی ولایت پر شک کرے وہ آج نہیں کل بھی کافر تھا، جو آج ولی کی ولایت پہ شک کرے وہ کل سے کافر تھا۔ تو جو چھوٹے ولی کی ولایت پہ آج شک کرے، نماز پڑھتے ہوئے بھی کافر، روزہ رکھتے ہوئے بھی کافر، طواف کرتے ہوئے بھی کافر، تو جس کی ولایت کی وجہ سے نبیوں کی نبوتیں بچے اور غدیر خم رسول ہاتھوں کو اٹھا کے اس کا اعلان کرے، اور اگر کوئی اس کی ولایت کا انکار کرے وہ دنیا میں آ کے کافر نہیں ہوتا، ماں کے بطن میں کافر ہوتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن صامت، قرآن ناطق، حقیقت کیا ہے؟ وہاں بھی قرآن کی آیتیں، یہاں بھی آیتیں، وہ بھی قرآن کی نشانیاں، یہ بھی نشانیاں، وہ بھی نازل ہوا، یہ بھی نازل ہوا، وہ بھی رسول کے دل پہ، یہ بھی رسول کے دل پہ، دونوں رسول کے دل پہ نازل ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو قرآن صامت ہے اس کو اللہ نے نازل کیا رسول کے دل پہ، عام مومن کا دل دو ہیں، ایک کافر کا ایک مومن کا، دل دو ہیں، ایک کافر کا ایک مومن کا۔ کافر کا دل ہے گوشت کا لوتھڑا، مومن کا دل ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ۔
حرم اللہ اللہ کا حرم، قبلۃ اللہ اللہ کا قبلہ، جو مومن کا دل ہے وہ ہے اللہ کا کعبہ، تو جو رسول کا دل ہے وہ کیا ہوگا؟ تو میں کہہ سکتا ہوں جو اللہ نے قرآن نازل کیا سامت وہ اتارا رسول کے قلب پہ، کہ جو ہے دل جو ہے اللہ کا کعبہ، تو قرآن سامت کو اتارا خانہ کعبہ میں، اس کو اتارا دل کے کعبہ میں، اس کو اتارا خانہ کعبہ میں۔ درس دینے کے لیے قرآن سامت اترتا ہے دل پہ تو اس کو بنا دیتا ہے محترم، قرآن ناطق اترتا کعبے میں اس کو بنا دیتا ہے قبلہ۔ وہ جو ہے لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ علی کے ذکر میں جس کو لطف نہ آئے تو پھر وہ خود ہی جانے۔ تو جو ہے یہ نہیں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ مولا کے لشکر سے کچھ افراد چلے گئے دوسرے لشکر میں، صفین میں دوسرے لشکر میں کچھ لوگ چلے گئے، بڑے پریشان کہ بھئی یہ بندے ٹریس کیسے کریں۔ علی امیر المومنین کے لشکر سے کچھ بندے آئے ہیں، ان کو کیسے ٹریس کیا جائے؟ تو عمرو عاص نے کہا جی ایک صورت ہے۔ کہا جی کیا صورت ہے؟ کہا یہی لشکر کے درمیان میں علی کے ذکر کی محفل برپا کر، لشکر کے درمیان میں علی کے ذکر کی محفل برپا کر، لشکر کے درمیان میں علی کے ذکر کی محفل برپا کر۔ ہے دشمن، جس کو کہہ رہا ہے وہ بھی دشمن، کہہ رہا ہے محفل برپا کر علی کے ذکر کی، ہے دشمن کہنے والا دشمن، دونوں منکر، لیکن کہتے ہیں علی کے ذکر کی محفل برپا کر۔ کہا کس لیے؟ کہا علی کا چاہنے والا جتنا چھپ جائے علی کے ذکر پہ سبحان اللہ کیے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ تو عزیزان محترم اب ایک ہے قرآن سامت، ایک ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے تو سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب بھی سورج نکلتا ہے تو پہلی شعاع مولا کے گنبد پہ، اور وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے زہے بخا کے درد از رہے پریشانی کہ ہر صبح نہد آفتاب پیشانی۔ علی تیرے دروازے کا کیا کہنا؟ سورج ہمیشہ پہلے سجدہ تیری جبین پہ کرتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے، پہلے سجدہ کر کے اجازت لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہیں واپس آنا پڑ جائے۔ پہلے وہاں چکتا ہے، مولا اجازت ہے کیونکہ ایک دفعہ آ چکا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں دودھ کا جلا مٹھا پھونک پھونک پیتا ہے، تو ایک دفعہ جل چکا ہے، ایک دفعہ واپس آ چکا ہے، اس لیے بار بار اجازت، مولا اجازت ہے تو آگے جاؤ نہیں تو یہیں سے۔ ایک دفعہ کی تنبیہ کافی ہے، اور یہی وجہ ہے چونکہ کعبہ تھا۔ اب ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، حضرت ابراہیم بھی ولی، میرا مولا بھی ولی۔ اللہ نے کہا ابراہیم بتوں کو نکال کعبے سے، طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے بیت کو پاک کر دے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دے۔ ابراہیم نے نکالا، بت پھر آ گئے، اور کتنی مرتبہ آئے بت ہر بندہ جانتا ہے، بت نکلتے رہے، بت آتے رہے، اور 360 بت تو موجود تھے، لیکن تاریخ میں کوئی نہیں دکھاتا جب حیدر نے توڑے پہ دوبارہ آ گئے ہو۔ جب میرے مولا نے بتوں کو توڑا پھر یہ نہیں آیت آئی کہ اب پاک کر دو، پاک ہو گیا۔ اور جب تک حیدر کی محبت نہ آئے، جب تک حیدر کا ظہور نہ ہو تو اللہ کا کعبہ پاک نہیں ہوتا۔ تو اگر ولایت نہ آئے تو مومن کا دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟
تھے آپ کو. تو آپ بتوں کو نکالا, سرکار تشریف لائے, بت نکل گئے. بت بھی توڑے کیسے؟ کاندھے پہ چڑھ کے, سرکار کے کاندھے پہ چڑھ کے. ایک جملہ ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں, مجھے بڑا لطف آتا ہے اس جملے پہ. بتوں کو توڑا کاندھے پہ چڑھ کے. رسول کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا, ہر بندہ جانتا ہے. ہوتا ہے نہیں, رسول کے بدن کا سایہ بھی نہیں ہوتا, اور جو رسول کا وارث ہو اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا. اگر یقین نہ آئے تو امام رضا کی امامت پہ بڑا شک تھا, بھائیوں میں آپس میں تھا, وہ کہتا میں امام ہوں, کہتا میں امام ہوں. تو بڑے بھائی جو تھے حمزہ, انہوں نے کہا جی امام کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ نے امام کا مثل پیدا نہیں کیا. امام کا سایہ نہیں ہوتا. ایک ایک کر کے سورج کے سامنے جاؤ, جس کا سایہ نہیں ہوگا وہ امام ہے. ایک ایک کر کے جاتے رہے, جب امام رضا گئے تو سایہ نہیں تھا. تو سارے بھائی آپ کی امامت پہ راضی ہوئے, اس لیے آپ کو رضا کہا جاتا ہے. اور جو ہمارے ہیں رسول کا سایہ نہیں ہوتا, کس لیے؟ اللہ نے ان کا مثل نہیں بنایا. اور دوسری وجہ یہ ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے, میرے وصی کے سائے پہ کسی کے قدم آئے. اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ سائے پہ قدم آ جائے. اللہ برداشت نہیں کرتا سائے پہ قدم آئے. اے اللہ, اس سے یہ برداشت نہیں ہے سائے پہ قدم آئے. سایہ ہے عکس بدن, سایہ ہے تصویر بدن, سایہ ہے ظہور بدن. تو پھر میں جانے قربان نہ کروں اٹھتے بیٹھتے اس پہ کہ جس کے قدم عکس پہ نہیں بدن پہ آ گئے. ایک شخص آئے امام کی خدمت میں, کہا مولا یہ بتائیے رسول کے کاندھے پہ جو مولا آئے تھے کیوں؟ کہا جی تاکہ لوگ دیکھ لیں علی سے بڑا افضل کوئی نہیں ہے. راوی کہتا زدنی, مولا کچھ اور بیان کریں. لِيَعْرِفُ النَّاسُ فَضْلَهُ وَمَنْزِلَتَهُ, تاکہ لوگ جان لیں اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی منزلت کیا ہے. کہتا مولا کچھ اور اضافہ کریں. زدنی, کہا تاکہ لوگ سمجھ لیں میرے بعد میرا اہلیت خلافت کا حق یہی رکھتا ہے. کہا مولا کچھ اور اضافہ کریں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں میرے علم کا وارث یہی ہے. کہا مولا کچھ اور اضافہ کریں. کہا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں میرا وارث حقیقی یہی ہے. کہتا مولا کچھ اور اضافہ کریں. مولا کہتا قم انی, اٹھ جا میرے پاس سے, اٹھ جا میرے پاس سے. اگر میں نے حقیقت بتا دی کیوں اٹھایا تھا تو تو نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ جعفر صادق نے جھوٹ بولا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق. اللہ جانے کیا حقیقت مولا دل میں رکھ کے چلے گئے. لیاقت نہیں تھی, کیوں اٹھایا؟ قرآن صامت کو ہاتھوں پہ اٹھایا, قرآن ناطق کو دوش پہ اٹھایا, کبھی دوش پہ بٹھایا, کبھی پشت پہ بٹھایا. تو یہی وجہ ہے جب مولا سے پوچھا یا علی کیسا لگا آپ کو, یہ جملہ سب سنتے رہتے ہیں سمجھتے رہتے ہیں, لیکن میں تکرارن جملہ عرض کر رہا ہوں, یا علی کیسا لگا؟ ابھی ایسا لگا اگر چاہتا تو ستاروں کو چھو لیتا, چاہتا تو ستاروں کو پکڑ لیتا, ہاتھ لگا لیتا. چاند کو کیوں نہیں کہا, سورج کو کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی چھوئے جا سکتے تھے, سورج بھی چھوا جا سکتا تھا. ستارے کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اختلاف ہو رہا ہے سورج پہ نہیں, چاند پہ نہیں. کوئی نہیں کہے گا سورج پلٹا, کوئی نہیں کہے گا چاند دو ٹکڑے ہوا. اختلاف ہوگا ستارہ در پہ کیسے اترا. تو مولا یہ بتا رہے جو علی زمین سے بیٹھ کے ستارے کو چھو سکتا ہے وہ اس کو اپنے دروازے پہ اتار بھی سکتا ہے. اب عزیزان محترم, ایک ہے قرآن صامت, توجہ میری طرف, ایک ہے قرآن صامت, ایک ہے قرآن ناطق. صامت بھی قرآن, ناطق بھی قرآن, وہ بھی آیات کا مجموعہ, یہ بھی آیات کا مجموعہ. اس کی بھی آیتیں, اس کی بھی آیتیں, اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت.
اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت، اس کی محبت بھی عبادت، اس کی محبت بھی عبادت، اس کی تلاوت بھی عبادت، اس کی تلاوت جب قرآن ایک راوی بیان کرتا جب یوم سجاد کے سامنے قرآن آتا تھا تو سمجھ نہیں آتا تھا، قرآن کو لطف آتا تھا ناطق کے پڑھنے کا یا ناطق کو لطف آتا تھا سامد کے پڑھنے کا۔ یہاں پہ افسر عباس صاحب کا اگر میں شعر نہ پڑھوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، فرماتے ہیں دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اس کو چڑھتا تھا۔ جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری سمجھو۔ پھر فرماتے ہیں افسر عباس صاحب خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ افسر عباس دہلوی صاحب کو ایسے قطعات کہہ دیے جو نہ عربی کی فکر میں ملتے ہیں نہ فارسی کی زمین میں کسی جگہ نہیں۔ فرماتے ہیں کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری سمجھو، سخت حیران ہو کیا خالق باری سمجھو، سامنے چہرہ حیدر کے ہے قرآن کریم، کس کو قرآن بتاؤں کسے قاری سمجھوں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق، اور جتنا قرآن کی آیت یا سورت چھوٹی ہوتی جاتی ہے اتنی ہی عظمت والی ہوتی جاتی ہے۔ اب یہ نہ دیکھو بسم اللہ کی بے ہے، یہ نہ دیکھو نکتہ ہے، پورا قرآن سمایا ہوا ہے، دیکھنے میں چھوٹی حقیقت میں بڑی، بلکہ قرآن نہیں تمام آسمانی کتابوں کا مرکز۔ تو یہ نہ دیکھو علی اصغر ہے، یہ دیکھو کائنات کا مرکز ہے۔ یہ نہ دیکھو علی اصغر ہے، حسین کربلا کی بے ہے، نکتہ علی اصغر ہے۔ قرآن ناطق کی بے کے نقطے کا نام ہے علی اصغر۔ اگر شہزادہ علی اصغر کی شہادت نہ ہو، شہزادہ علی اصغر کا اگر ذکر نہ ہو تو کربلا میں گویا بے پہ نقطہ نہیں ہے۔ کائنات کی عظیم ترین شہادت ہے شہزادہ علی اصغر کی شہادت۔ آج میرا جی یہ چاہتا ہے، کل آپ حضرات سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے برائے مہربانی، کل میں نے ایک اور مجلس میں بھی جانا ہے، اس مجلس کے بعد تو مجلس انشاءاللہ 8:45 شروع ہو جائے گی، تو ٹھیک 9 بجے میں بیٹھ جاؤں گا۔ آپ حضرات تشریف بے شک لے آئیں، اگر نہ بھی لے کے آئیں تو میں نے پڑھنا تو جناب سیدہ کے لیے ہے، میں اکیلا بیٹھ جاؤں گا اور مجلس ادا کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آ سکتے ہو تو ذرا جلدی آ جائیے گا تاکہ مجلس کا جو میں بیان دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عزادارو، 11 محرم نمودار ہوئی، سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ کتاب بحر المصائب میں عربی کے تمام مقاتل میں لکھا ہے، یہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ شہادت کے فوراً بعد کا واقعہ نہیں ہے، بدن حضرت علی اصغر کا زمین سے نکال لینا۔ ملتا ہے 11 محرم کی صبح کا یہ واقعہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی آل محمد کی ہجرت ہونا شروع ہوئی تو شمر نے پہلے ہی امام حسین کا سر خولی کو دے دیا تھا کہ لے جا، اس نے تنور میں جا کے رکھا، سب جانتے ہیں۔ ایک ایک سر ایک ایک قبیلے میں تقسیم کر دیا تھا، کسی کو حضرت علی اکبر کا سر دے دیا، کسی کو شہزادہ قاسم کا سر دے دیا، کسی کو مولانا محمد کے سر دے دیے، کسی کو مولا عباس کا سر دے دیا۔ شمر آ کے کہتا ہے اے عمر سعد میرا سر کہاں ہے؟ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں نے آج تک یہ مصائب نہیں پڑھے، اگر برداشت نہ کر سکو تو مجھے معاف کر دینا۔ کہتا تو نے سب کے سر دے دیے، میرا سر کہاں ہے؟ حسین کو میں نے قتل کیا تھا۔ ہر کوئی سر لے کے جا رہا فخریہ انداز میں کیسے جاؤں؟ میرا سر کہاں ہے؟ اگر میں حسین کو قتل نہ کرتا کربلا کی جنگ ختم نہ ہوتی، میرا سر کہاں ہے؟ میں کس زبان سے عرض کروں؟
عمر صاحب نے کہا ایک سر ہے خیموں کے پیچھے، کہتا یہ نیزے سواروں کو لے جا، زمین پہ نیزے مار، اگر کوئی سر نکل آئے تو وہ تیرا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو اس نے نیزے زمین پہ مارنے شروع کیے۔ ایک ملعون نے جب نیزہ مارا میری جان قربان، عزادارو ایک بی بی دعا کر رہی ہے خدا میرے اصغر کی خیر ہو، خدایا میرے اصغر کی خیر ہو، لیکن عزادارو جب نیزہ باہر نکلا تو نیزے کے اوپر ایک جنازہ ہے 6 مہینے کے بچے کا۔ عزادارو جنازہ نیزے سے ہٹایا، عزادارو آپ سنتے ہیں تلوار سے جدا کیا، میں نے جو پڑھا ہے نہیں، کہ ایک چھوٹی سی کھال پہ اصغر کا سر لٹک رہا تھا، عزادارو ہاتھ سے جدا کیا۔ خدا تمہیں کسی عزادارو ہاتھ سے جدا کیا اور 6 مہینے کا سر نیزے کی بلندی پہ آ گیا۔ عزادارو یہ عجیب بی بی ہے، بی بی ام ربا۔ عزادارو 2 شہزادے، ایک شہزادہ ایک شہزادی، شہزادے کو کربلا میں چھوڑ دیا، شہزادی شام کے زندان میں چلی گئی۔ عزادارو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے نا تو باپ کی تصویر کو چھپایا جاتا ہے، بچہ دیکھ نہ لے، بیٹی کو تصویر نہیں دکھانی باپ کی، جب تصویر دیکھے گی تو روئے گی۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا بچی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر آ جائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو کربلا میں کچھ ایسا منظر دیکھا اس بی بی رباب نے، میں کہتا ہوں سیدزادیاں تو ان کا تو حق تھا صبر کرنا، انہوں نے تو صبر کیا، لیکن یہ بی بی سیدزادی نہیں تھی، لیکن اس صبر کی منزل پہ تھی کہ کائنات کے صبر کو جس بی بی نے عاجز کر دیا۔ عزادارو کہتی ہے حسین، اے میرے آقا حسین، میں نے آپ کو آپ کے لاشے کو تپتی ریت میں دیکھا ہے، اے حسین میں وعدہ کرتی ہوں میں ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ ایک التماس کر رہا ہے، 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت تو ملتی ہے بی بی کربلا سے گئی نہیں، اور دوسری روایت ملتی ہے بی بی مدینے میں آئی لیکن سائے میں نہیں بیٹھی۔ عزادارو سائے میں آگ آتا ہے، بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے، ٹھنڈا پانی آتا ہے، بی بی گرم پانی پی رہی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد تیری ماں سائے میں آ کے نہیں بیٹھتی، ذرا کہہ تو صحیح۔ عزادارو سائے کا نام سنا، امام سجاد نے آ کے کہا اماں سائے میں چلے۔ عزادارو بی بی نے ایک فکرہ کہا ہے اللہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، دوسرا امام سائے میں آنے کا کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے لے جا، ایک قدم سائے میں ایک قدم باہر۔ عزادارو بی بی زینب نے رونا شروع کیا، بیٹا سجاد رباب چلی گئی، بیٹا رباب چلی گئی۔ عزادارو زمین میں آئی، عزادارو رباب زمین میں آئی، میری جان قربان آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں کربلا جانا نصیب کرے۔ عزادارو ایک مرتبہ عزادارو غسل دینے کی باری آئی، عزادارو ایک مرتبہ امام سجاد سے بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد رباب کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی ہوتی تھی، بیٹا وہ ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی، بیٹا وہ گٹھڑی ہے، بیٹا وہ گٹھڑی کیسے چھوٹے؟ عزادارو امام نے کہا گٹھڑی ہاتھ میں آ جائے گی۔ عزادارو